بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، رائزنگ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یزید ملعون کی مدینہ طیبہ پر چڑھائی، بیت اللہ کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ یزید کے عبرتناک انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں اور جانثاروں کی شہادت کی خبر جب مکہ مکرمہ میں پہنچی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یزید کے خلاف تقریر کی، لوگوں کو اس کی حرکات سے آگاہ کیا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والوں نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی اور اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یزید کو جب یہ خبریں ملیں تو اس نے مسلم بن عقبہ کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ 1000 آزمودہ جنگجو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ پہنچے اور لوگوں کو اطاعت کی طرف بلائے۔ اگر لوگ آسانی سے اطاعت کے لیے راضی ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کر کے سب کو سیدھا کر دینا۔ مسلم بن عقبہ جب مدینہ طیبہ کے نزدیک پہنچا تو اس نے اہل مدینہ کو پیغام بھیجا اور کہا، امیر المومنین یزید تم لوگوں کو شریف سمجھتے ہیں اور تمہاری خون ریزی کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ یزید کی اطاعت اختیار کرو، ورنہ مجبوراً مجھے سختی سے کام لینا پڑے گا۔ اس پیغام کو بھیجنے کے بعد مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک انتظار کیا، لیکن اہل مدینہ یزید کی اطاعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس پر مسلم بن عقبہ نے حرہ کی طرف سے مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ اہل مدینہ نے نہایت بے جگری اور بہادری سے مقابلہ کیا اور حملہ آوروں کے قدم اکھاڑ دیے، مگر چونکہ مسلم بن عقبہ تجربہ کار آدمی تھا اس لیے اس کی بہادری اور تجربہ کاری سے اہل مدینہ کو شکست ہوئی۔ فتح مند فوج مدینہ میں داخل ہوئی۔ مسلم بن عقبہ نے 3 دن تک قتل عام اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لڑائی اور قتل عام میں 1000 کے قریب آدمی مارے گئے، جن میں 300 سے زیادہ شرفائے قریش و انصار شامل تھے۔ چوتھے روز مسلم نے قتل عام کو موقوف کر کے بیعت کا حکم دیا۔ جس نے مسلم کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی وہ بچ گیا، جس نے بیعت سے انکار کیا وہ قتل ہوا۔ 27 ذی الحج 63 ہجری مسلم بن عقبہ فاتحانہ مدینہ میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا۔ اس زمن میں جناب حسن مرہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب مدینہ طیبہ پر لشکر کشی ہوئی تو مدینہ طیبہ کا کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں خوب لوٹ مار کی گئی، ہزاروں کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا۔ علامہ جلال الدین سیبتی رحمۃ اللہ علیہ تحریر کرتے ہیں کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ڈرائے گا، اور اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اہل مدینہ نے یزید سے خلع بیعت اس لیے کیا کہ یزید گناہوں اور خواہش میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ واقدی عبداللہ بن حنطلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ واللہ یزید پر حملے کی اس وقت ہم نے تیاری کی جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں اور لوگوں نے نماز تک کر دی تھی۔ مدینہ طیبہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا۔ مسلم بیمار تو تھا ہی، راستے میں شدید بیمار ہوا اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود مر گیا۔ مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسان بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی منظر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ آ گئے تھے عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا۔ اول مبارزہ کی جنگ میں منظر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے۔ پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، شام تک لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ شکست و فتح کا نہ ہوا۔ یہ لڑائی 27 محرم 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ و سنگباری 3 ماہ ربیع الاول 64 ہجری تک جاری رہی۔ 3 ربیع الاول کو شامیوں نے روٹی اور گندک اور رال کے گولے بنا کر اور جلا کر پھینکنے شروع کیے۔
جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئیں۔ 2 منجنیق دن رات سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھیں۔ مکہ والوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کی ضربوں سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں اور خانہ کعبہ کی چھت اور اس دمبے کا سینگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجا گیا تھا اور وہ کعبہ کی چھت میں آویزہ تھا، سب کچھ جل گیا، چھت گر گئی۔ اسی دوران یزیدی لشکر خانہ کعبہ اور شہر مدینہ پر پتھر برسا رہا تھا کہ ربیع الاول 64 ہجری کو یزید مر گیا۔ یزید کے مرنے کی خبر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے یزیدی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بدبختو، تمہارا گمراہ کرنے والا تو مر گیا، اب تم کیوں لڑ رہے ہو؟ حسین بن نمیر کو اس بات کا یقین ہی نہ آیا اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ حضرت عبداللہ کی دھوکہ دہی ہے، مگر جب تیسرے روز اس کے پاس ثابت بن قیس نفری نے کوفہ سے آ کر یزید کی موت کے بارے میں بتایا تو حسین بن نمیر نے فوراً فوج کو محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یزید کے عبرتناک انجام اور اس کی عبرتناک موت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یزید مرض قولنج میں مبتلا ہو گیا۔ اس مرض کے باعث وہ شدید تکلیف محسوس کرتا تھا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخم کی ٹیسوں سے وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپتا رہتا تھا۔ اس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ اب چند روز کا ہی مہمان ہے تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے امور سلطنت کے متعلق بات کرنا ہی چاہتا تھا کہ بیٹا بے ساختہ چیخ اٹھا اور نہایت حقارت کے ساتھ باپ کی بات سننے سے انکار کیا اور کہا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس منحوس سلطنت کی وراثت سے محروم ہی رکھے جس کی بنیادیں سبت رسول کے خون پر استوار کی گئی ہیں۔ بیٹے کے منہ سے یزید نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ تڑپ اٹھا۔ رنج و الم کے باعث بستر مرگ پر پاؤں پٹکنے لگا اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ پیٹ کی تکلیف اس سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ موت سے کچھ روز قبل اس کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت کے باعث خنزیر کی مانند چیختا تھا۔ اگر اس کے حلق میں پانی کے قطرے ٹپکائے جاتے تو پانی کا قطرہ اس کے حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا اور تڑپتا تھا۔ آخرکار اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش سے اس قدر ہولناک بدبو آتی تھی کہ اس کے قریب جانا دشوار تھا۔ اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ یزید کی موت کے بعد لوگوں نے اس کے بڑے بیٹے معاویہ کو ربیع الاول 64 ہجری کو مسند اقتدار پر بٹھایا۔ معاویہ ایک صالح اور نیک سیرت نوجوان تھا، اپنے باپ یزید کی پالیسیوں کے خلاف تھا اور اس سے سخت بیزار اور بددل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کو مسند اقتدار پر بٹھایا گیا تو اس نے لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ لوگوں، میں حکومت نبھانے کی قوت و اہلیت نہیں رکھتا اور مجھے تم میں کوئی بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دکھائی نہیں دیتا کہ میں تم پر خلیفہ مقرر کروں، اور نہ ہی اہل شورا نظر آتے ہیں کہ یہ معاملہ ان پر چھوڑ دوں۔ اس لیے تم اپنے معاملات خود بہتر سمجھتے ہوئے جسے چاہو اپنے لیے منتخب کر لو۔ یہ کہہ کر وہ حکومت سے دستبردار ہو گیا اور اپنے مکان میں چلا گیا اور بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر نہ نکلا۔ 40 روز کے بعد اس مکان سے اس کا جنازہ ہی نکلا۔ تو ساتھیوں، آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اسلامی اور تاریخی واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل رائزنگ اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔